قصہ ایک عابد کا اور شیطان کا، کیسے وہ شیطان اس عابد کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے مختلف شکلوں سے، مگر وہ کامیاب نہیں ہوتا، اور آخر میں وہ اسے وہ راز بتاتا ہے کہ وہ کن لوگوں کو آسانی سے اپنی جال میں جکڑتا ہے۔ قصہ یوں ہے کہ حضرت واب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، شیطان نے یہ ٹھان لیا کہ میں اس کو بہکاؤں گا، مگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ عابد نے ایک دن باہر جانے کا ارادہ کیا، کسی سفر میں جا رہا تھا، شیطان بھی اس طاق میں اس کے ساتھ ہو لیا کہ شاید کوئی موقع ملے اور میں اس کو ورغلاؤں۔ چنانچہ اس کو شہوت کی طرف ورغلانے لگا، مگر ناکام رہا۔ پھر غضب کے ذریعے سے بہکانا چاہا، مگر پھر بھی ناکام رہا۔ پھر ڈرانے کی صورت اختیار کی اور ایک پتھر کی ایک چٹان بڑی بن کر اس کے سر کے قریب آیا کہ یہ ڈر جائے گا، مگر جیسے اس نے اللہ کا نام لیا تو وہ چٹان دور ہٹ گئی۔ پھر اس نے مختلف درندوں کی شکل اختیار کی، شیر اور درندوں کی شکل میں ظاہر ہونے لگا، اور راستے میں جگہ بہ جگہ اس کے سامنے آتا تھا، مگر وہ بندہ اللہ کے ذکر میں ایسا مشغول تھا کہ اس کو دھیان ہی نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس نے کیا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک سانپ کی شکل دی، اور جب وہ نماز پر کھڑا ہو گیا تو اس کے پاؤں سے لپٹنے لگا، مگر وہ نماز میں مصروف رہا، اور اللہ کے ساتھ ایسی لو لگائی کہ یہ اس کے جسم سے ہوتا ہوا اس کے سر تک پہنچ گیا، اور جب وہ سجدے کے لیے جاتا تو یہ اس کے منہ سے لپٹ جاتا، مگر پھر بھی ناکام رہا، کیونکہ وہ اس دھیان سے اپنے رب کے ساتھ لگا ہوا تھا کہ اس کو اس کا خیال ہی نہیں آتا تھا، اور شیطان ناکام رہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو شیطان نے اسے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنی حرکتیں کی، کتنے طریقوں سے، کتنے بہانوں سے میں تمہیں ورغلانے لگا، مگر میں ناکام رہا۔ تب اس کی ایک نئی چال کہ اب میرا ارادہ ہے کہ میں تیرے ساتھ دوستی لگا لوں، اور آج کے بعد تجھے بہکانے کا خیال بھی میرے دل میں نہ لاؤں۔ عابد نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کا شکر ہے، نہ تو پہلے تیرے ڈرانے سے مجھے کوئی خوف ہوا، اور نہ ہی آج تیری دوستی کی مجھے حاجت ہے۔ پھر شیطان نے ایک اور چال آزمائی، کہنے لگے اپنے اہل و عیال کا حال مجھ سے پوچھ کہ تیرے بعد ان پر کیا گزرے گی۔ عابد نے جواب دیا میں تو اس وقت مر چکا ہوں گا۔ شیطان کہنے لگا تو پھر یہی پوچھ لے کہ میں بنی آدم کو کیسے گمراہ کرتا ہوں۔ عابد نے کہا ہاں یہ بتا، تو نے گمراہ کرنے میں کیسے کامیاب ہوتا ہے اور کن لوگوں کو جلدی گمراہ کر دیتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا 3 چیزوں سے، ایک بخل سے، ایک غصے سے، اور ایک مدہوشی سے۔ ایک انسان جب بخیل ہوتا ہے تو میں اس کا مال اس کی نظروں میں قلیل کر دیتا ہوں، اس لیے وہ حقوق واجبہ میں اس کو صرف کرنے سے رک جاتا ہے، یعنی وہ نیک کاموں میں اس کو صرف نہیں کرتا، اور جن لوگ اس کے اوپر حق ہوتے ہیں وہ اس کو نہیں دے پاتا، اور لوگ کا مال اس کے سامنے خوبصورت بنا دیتا ہوں، اس کا رغب اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں، تو وہ اس کو حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے۔ دوسرا، جب آدمی کو غصہ آتا ہے نا تو غصہ ایک ایسا مرض ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اسے جس طریقے سے چاہے گما دیتے ہیں۔ وہ ہمارے جماعت میں چکر لگاتا گھماتے جاتے ہیں، جیسے ایک بچہ گیند کے ساتھ کھیلتا ہے اور کبھی اس کو ادھر سے ادھر پھینکتا ہے اور کبھی ادھر سے ادھر پھینکتا ہے، تو یہ ہمارے ہاتھوں میں بھی وہی گیند بن جاتا ہے جب وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ خواہ ایسا شخص اپنی دعاؤں سے، خواہ یہ شخص اتنا طاقتور کیوں نہ ہو کہ وہ اپنی دعاؤں کی برکت سے مردوں کو زندہ کرنا بھی جانتا ہوں، مگر ہم اسے مایوس نہیں ہوتے،
اور اس کو ایک ہی کلمے سے سب کچھ اس کا بگاڑ دیتے ہیں، چاہے وہ کفر کا ہو، چاہے وہ غضب کا ہو. یعنی غصے کی حالت میں اس کا دماغ کا کنٹرول ہم لے لیتے ہیں، اور پھر وہ کام اس سے لیتے ہیں کہ وہ ایک ہی کلمے سے اپنے آپ اور اپنی تمام نیکی کو برباد کر دیتا ہے. اور تیسرا، جب کوئی آدمی بدہوش ہوتا ہے، یعنی جب وہ ہوش میں نہیں رہتا، وہ جب نشے کی حالت میں ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی مثال ہمارے سامنے ایسی ہے کہ جیسے بکری کو کان سے پکڑ کر جہاں چاہے اس کو لے جاؤ. جی جناب. تو آپ سوچ لیں کہ آپ ان تینوں بیماریوں میں تو کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ بخیل یعنی بخل کا درخت جہنم سے ہے، اس کی شاخیں جہنم سے، جس کی جڑیں ملتی ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے تو وہ اس شاخ کے ساتھ پکڑ کر جہنم میں اس کو پہنچا دیتی ہے. یعنی بخیل جتنا بھی نیکوکار ہو جاتا ہے، لیکن اس کا بخل اس کو لے ڈوبتا ہے. اور اس طریقے سے غصہ وہ حالت ہے کہ اس میں انسان اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں رکھتا، اور جیسے اس میں شیطان نے کہا نا کہ وہ ان کے لیے ایسا ہے کہ جیسے بچے کے ساتھ گیند ہوتا ہے اور وہ گیند کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، جہاں اس کو چاہے اس کو پھینک دیتا ہے، اور جہاں سے دوسری جگہ اور تیسری جگہ، یعنی اپنی مرضی کے مطابق اس کو لات مارتا ہے اور وہ ادھر تک جاتا ہے. یہی حال ایک غصے والے آدمی کا ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے ہاتھوں ایسے ہی بن جاتا ہے، پھر بعد میں بہت پچھتاتا ہے. اس پچھتاوے سے کیا؟ اس لیے اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھیں. تیسرا، مدہوش آدمی، کہ جب ہم کسی بھی نشے کی وجہ سے مدہوشی میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہماری مثال شیطان نے بیان کی ہے نا، ایک بکری کی طرح، جسے کان سے پکڑ کر جہاں چاہو وہ تمہارے ساتھ جائے گی، اور جہاں اس کو باندھو وہیں پر وہ بن جائے گی. تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ ہم ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک پہنچائیں کہ تاکہ ہماری تھوڑی سی کوشش سے ہو سکتا ہے کوئی آدمی ان تین بیماریوں میں کسی میں مبتلا ہو، اور اس وجہ سے وہ توبہ کر لے اور وہ شیطان کے اس جھنجھٹ سے، اس کے پکڑ سے آزاد ہو جائے، تو اس کی بھی آخرت سنور جائے، اور ہماری تھوڑی کوشش سے تو اللہ رب العزت اپنے انسانوں سے بہت پیار کرتا ہے. جب کوئی کسی ہدایت والی بات، ایسی بات کہ جس کی وجہ سے کسی کا آخرت سنور جائے، اللہ رب العزت اس بات کہنے والے کو اس سے بڑھ کر اجر دیتا ہے، اور اس کو بھی اس چیز سے بچاتا ہے جس کے لیے وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کوشش کرتا ہے. یعنی اللہ ہمیں بھی اس بیماری سے بچائے گا، اور اللہ ہمیں اور آپ کو جہنم کے اس آگ سے بچائے، اللہ اپنی ناراضگی سے بچائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.